آج ہم ایک ایسی زبردست کتاب پر بات کر رہے ہیں جس نے واقعی دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ اسٹیون کووی کی دا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل۔ جی بالکل، یہ ایک کلاسک بن چکی ہے، اتنی زبانوں میں ترجمہ ہوئی اور آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے۔ صحیح کہا۔ سنو، سوچو سمجھو، میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ کتاب نہ صرف مشورے نہیں دیتی بلکہ ایک پورا فریم ورک دیتی ہے زندگی میں تبدیلی لانے کا۔ اور اس کی بنیاد جیسا آپ نے کہا بہت گہری ہے۔ کووی اصل میں فرق بتاتے ہیں پرسنالٹی ایتھک اور کیریکٹر ایتھک میں۔ اچھا، یہ کیا فرق ہے؟ دیکھیں، پرسنالٹی ایتھک وہ سطحی چیزیں ہیں، جیسے آپ کیسے بات کرتے ہیں، آپ کا امیج کیسا ہے، تعلقات بنانے کی ٹیکنیکس وقتی طور پر شاید کام کر جائیں۔ ہاں، مطلب ظاہری چمک دمک۔ جی، لیکن کووی کہتے ہیں کہ اصل اور پائیدار کامیابی کیریکٹر ایتھک سے آتی ہے، یعنی آپ کے اندرونی اصول، دیانتداری، انصاف، عاجزی، خدمت کا جذبہ، یہ وہ بنیاد ہے جس پر مضبوط عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ کیریکٹر ایتھک والی بات جو ہے نا، یہ ہمارے پاکستانی معاشرے کے لیے تو بہت ہی اہم ہے۔ ہم ہمیشہ سے کردار، اصول، دیانت کی بات تو کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی عملی زندگی میں وہ شارٹ کٹس اور جلدی کامیابی، کوئک فکسز کا رجحان بھی نظر آتا ہے۔ تو یہ کتاب اس سوچ کو کیسے چیلنج کرتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ کووی یہی دلیل دیتے ہیں کہ اگر بنیاد یعنی کردار کمزور ہو تو پرسنالٹی ایتھک کی چمک دمک زیادہ دیر نہیں چلتی، یہ کھوکھلی ہوتی ہے۔ صحیح۔ کتاب کا پورا سفر بھی اسی پر ہے۔ پہلے ذاتی فتح یا پرائیویٹ وکٹری، مطلب پہلے خود کو اصولوں پر قائم کرنا۔ عادتیں 1، 2 اور 3 اسی بارے میں ہیں۔ اچھا، پہلے خود پر کام کرنا۔ جی، اس کے بعد آتی ہے عوامی فتح یا پبلک وکٹری، یعنی دوسروں کے ساتھ مؤثر با اصول تعلقات۔ عادتیں 4، 5 اور 6۔ تو یہ ایک سفر ہے، انحصار سے خود انحصاری، اور پھر باہمی انحصار یعنی انٹرڈیپینڈنس۔ یہ پختگی کی اعلیٰ سطح ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ مل کر کام کرنے سے زیادہ بہتر نتائج نکلتے ہیں۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں اجتماعی کوششوں کی اتنی ضرورت ہے، یہ سمجھ بہت اہم ہے۔ بالکل۔ اور اس سفر کی شروعات، وہ پہلی عادت، پہل کریں، یعنی بی پرو ایکٹیو۔ یہ سننے میں تو سادہ لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے ہمارے لیے؟ یہ صرف کام شروع کرنا نہیں ہے، اصل میں یہ اپنی زندگی کی ذمہ داری قبول کرنا ہے۔ ذمہ داری قبول کرنا مطلب یہ کہ حالات جیسے بھی ہوں، مہنگائی ہو، سسٹم خراب ہو، وسائل کم ہوں، ہم اپنے رد عمل کا انتخاب خود کر سکتے ہیں۔ ہم صرف حالات کا شکار یا وکٹم نہیں ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا، کیا کریں، حالات ہی ایسے ہیں، یا ٹریفک بہت تھا۔ تو پرو ایکٹیو ہونے کا مطلب ہے اس سوچ سے نکلنا۔ بالکل، یہ تسلیم کرنا کہ آپ کا ایک دائرہ اختیار، سرکل آف انفلوئنس ہمیشہ ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں پر پریشان ہوں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، یعنی سرکل آف کنسرن۔ ہم اپنی توانائی وہاں لگائیں جہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ پر، اپنے رد عمل پر۔ جی، سب سے پہلے وہیں۔ اور کووی کی کتاب جن آفاقی اصولوں کی بات کرتی ہے، انصاف، ایمانداری، خدمت، وقار، یہ وہ اصول ہیں جن کی قدر ہماری ثقافت میں بھی بہت گہری ہے۔ ہاں، یہ تو ہے، یہ باتیں تو ہم سنتے آئے ہیں۔ لیکن چیلنج ان پر روزمرہ کے دباؤ میں مستقل مزاجی سے عمل کرنا ہے۔ کتاب صرف نظریات نہیں دیتی، بلکہ ان اصولوں کو عملی عادات میں بدلنے کا ایک قابل عمل طریقہ، ایک فریم ورک دیتی ہے۔ تو یہ صرف ایک کتاب نہیں، بلکہ زندگی میں بامعنی تبدیلی لانے کا ایک نقشہ ہے۔ صحیح۔ یہ یاد دہانی ہے کہ حقیقی اثر، حقیقی کامیابی اندر سے آتی ہے، اصولوں پر مبنی زندگی سے۔ بالکل۔ اور اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ اس نقطے پر غور کریں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے آج اپنی روزمرہ زندگی میں وہ کون سا ایک چھوٹا سا مگر اصول پر مبنی فعال قدم اٹھایا جا سکتا ہے؟ ایک ایسا قدم جو نہ صرف اپنی ذات میں بہتری لائے، بلکہ شاید ہمارے آس پاس اجتماعی سطح پر بھی ایک مثبت تبدیلی کی لہر شروع کرنے میں مدد دے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک،
شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔